اور اس سسٹم کو مزید ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے. یہ ہمارے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے. میں اس میں جو ڈی جی ایف ایم یو ہمارے فوت ہو گئے منصور صدیقی صاحب، جنہوں نے سب سے زیادہ اس میں کام کیا تھا، وہ حکومت کی درخواست کے اوپر کراچی سے دفتر چھوڑ کے اسلام آباد آئے، یہاں پہ رہائش پذیر ہوئے اور اسلام آباد میں ایک حادثے میں وہ جاں بحق ہو گئے. میں ان کا خصوصی طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا. یہ کامیابی ان کی انتھک محنت کے اور لگن کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی، اور آخر میں انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ بھی قدرتی طور پہ اسی فیٹف کے ہی جد و جہد میں دیا. یہ پاکستان انہیں کبھی نہیں بھولے گی. بعد میں ان کی فیملی کو ایک صدارتی ایوارڈ بھی دیا گیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی قوم ہمیشہ ان کو اچھے الفاظ میں ایک اچھے انٹیگریٹی والے آفیسر تھے یاد رکھے گی. تو یہ ہمارا فیٹف کا ایک ڈھانچہ تھا، بنیادی طور پہ مختلف محکموں پہ یہ محیط تھا اور ہے ابھی بھی، جس نے اکتوبر 2018 سے 7 اپریل 2022 تک جو رپورٹ سبمٹ کرائیں، صرف اور صرف ان رپورٹس کی بنیاد کے اوپر اس ٹائم فریم جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا بنتا ہے، آج الحمدللہ پاکستان گرے لسٹ سے نکلا ہے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کے کہنے پہ نکلا ہے، میں آپ کو ایک بات واضح بتا دوں، فیٹف اس چیز کا بڑا برا مناتا ہے، اور انہوں نے منایا بھی، کہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ اس ٹیکنیکل فورم کے اوپر کسی قسم کی ڈپلومیٹک پریشر ایگزرٹ کر کے کوئی ریزلٹس حاصل کیے گئے ہیں. فیٹف کے صدور، فیٹف کے افسران جب انڈیا یہ بات کرتا تھا تو ہمیشہ اس کو بھی سینسر کرتے تھے. تو اس طرح کی غیر سفارتکار یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو شاید فیٹف کا علم نہیں ہے کہ اس کے پروسیجرز کیا ہیں، اس کی سینسٹیوٹیز کیا ہیں اور اس کے قوانین کیا ہیں. وہ ایسی بچگانہ اور امیچور باتیں ضرور کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم تو فیٹف کے اس پورے پروسیس سے 3.5-4 سال گزر چکے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان کو جو گرے لسٹ سے نکالا گیا ہماری ٹیکنیکل کمپلائنس کے اوپر اور ہمارے سسٹم کی روبسٹنس کے اوپر نکالا گیا ہے، ہمارے افسران کی کارکردگی کے اوپر نکالا گیا ہے. آج میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم نے جو پاکستان میں فیٹف کے لیے کام کیا ہے، جو ہمارے افسران نے کام کیا ہے، کسی دنیا کے ملک میں ایسا کام نہیں ہوا. اس لیے ان کی یہ تذلیل نہ کریں، نہ ہی فیٹف کے پلیٹ فارم کی یہ تذلیل کریں، یہ کہہ کہ جی ہم نے فلانے کو سفارش کی تھی تو نکل گئے، فلانے کو کی تھی. یہ ایمیچور اور امیچور رویہ جو ہے یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. اگر آپ بیٹھ ہی گئے ہیں اس کرسی پہ، آپ کو مسلط کر ہی دیا گیا ہے، تو کم از کم اگر پاکستان کا فائدہ نہیں کر سکتے تو ایسی سٹیٹمنٹس دے کے پاکستان کا نقصان بھی نہ کریں. وزیر اعظم سے بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ فورن آفس سے لے کے ایف بی آر سے لے کے منسٹری آف انٹیریئر سے لے کے آپ کے جو صوبائی پولیس ڈپارٹمنٹس ہیں، آپ کا اسٹیٹ بینک ہے، آپ کے پرائیویٹ بینکس ہیں، جن لوگوں نے اس پہ کام کیا آپ سب کو کریڈٹ دیتے ہیں. آپ نے ایسے نہیں کیا، اور جو کہ آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے. آپ کو ابھی بھی ان سب کو انڈیویجولی ان کو ملنا بھی چاہیے، ان سے فون بھی کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ظاہر ہے کہ وہ ٹائم فریم جس کی ہمیں کمپلائنس ملی ہے وہ سارا پی ٹی آئی کا تھا، تو انہیں کریڈٹ نہیں دے سکتے، تو خود بھی ہمیں کریڈٹ کوئی نہیں دے سکتا اور ان کو بھی نہیں دے سکتے، تو ہم کسی اور طرف معاملے کو لے جائیں. یہ بات بالکل غلط ہے. تمام اداروں نے اس کے اندر کام کیا ہے، لیکن جن افسران نے کام کیا ہے ان کی جو جد و جہد ہے اور ان کی جو کوششیں ان کو ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. اس کے علاوہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو وقت ابھی گزر رہا ہے، بڑے اوٹ پٹانگ قسم کے جو فیصلے آ رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نواز شریف کو واپس لانے کے لیے. یہ جو الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نااہل کیا ہے، یہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نااہل نہیں کیا، کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس تو بنیادی طور پہ اختیار ہی نہیں کسی کو نااہل کرنے کا. الیکشن کمیشن اپنی نااہلی کے ذریعے نواز شریف کی اہلیت کا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اب یہ کیس کورٹس میں جائے گا. ظاہر ہے قانون میں بلیک اینڈ وائٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ غلط ہے اور ان کا اختیار ہی نہیں تھا، تو کورٹس اس کو ریورس کریں گے. کورٹس جب ریورس کریں گے تو پھر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ شاید دیکھو نا نواز شریف کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے. یہ بالکل غلط بات ہے، ایسے بیانیہ بنانا، ایسے گیمز کھیلنا. اور آپ کو پتہ ہے آڈیو لیکس کے اندر کیا بات سامنے آئی؟ آڈیو لیکس میں یہ بات سامنے آئی کہ رانا ثنا کہہ رہا ہے کہ میاں نواز شریف فیصلہ کرے گا کہ الیکشن کمیشن نے کن لوگوں کے استعفے قبول کرنے ہیں اور کن کے نہیں کرنے اور کہاں پہ الیکشن کرانے ہیں. تو یہ تو حیثیت ہے ہمارے الیکشن کمیشن کی، جو ایک کاؤنسلر کو نااہل نہیں کر سکتے، جو پوری دنیا کی نظروں میں اتنے متنازع ہو چکے ہیں، وہ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کو کیا نااہل کریں گے. تو جی اب سوالات. جی یہ بتائیے گا، جیسے کہ آج عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں جمعے کو اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ لانگ مارچ جو ہے کب ہوگا، تو سر آج شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں کسی کو بھی اسلام آباد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں. تو یہ تو کیٹیگوری کل انہوں نے کہہ دی ہے، تو پھر کیا آگے شہباز شریف صاحب آپ کو نظر نہیں آئیں گے؟ کوئی تصادم ہوگا؟ کیونکہ آپ لوگ جائیں گے 25 مئی کو بھی آپ نے دیکھا کہ رانا ثنا نے
جو کروایا تھا, تو یہ کیا دوبارہ کوئی فلم نہ رانا سنا, جس دن عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا اس دن نہ شہباز شریف صاحب آپ کو نظر آئیں گے, ابھی تو وہ پورے پاکستان میں کہیں رانا ثناء اللہ صاحب جا ہی نہیں سک رہے, وہ اس دن آپ کو اسلام آباد میں بھی نہیں نظر آئیں گے. تو آپ اس چیز کی پرواہ نہ کریں. یہ جو عوام کے ساتھ عوام کا صبر جس طرح میں آزمایا جا رہا ہے, اور جس طرح یہ ایک کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے عوام کے جذبات کے ساتھ, عوام اس وقت بڑے شدید غصے میں ہے. ہوش کے ناخن لیں, کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جس کے بعد واپسی ممکن نہیں ہوتی, تو ایسا کوئی فیصلہ نہ کہیں پہ لے لیں جذباتی ہو کے یا کسی کے کہنے میں آ کے کہ جس کے بعد واپسی ممکن نہ ہو اور پورا جو سسٹم ہے وہ خدا نخواستہ پھنس جائے. جی صاحب لانگ مارچ تو پہلے بھی بڑا ایکسپیرینس ہے کا, تو کیا اب بھی کوئی ایسی بند گلی میں تو نہیں کہ یہ چلی جائے گی کہ لانگ مارچ کے بعد ادھر جا کے بیٹھ جائیں اور راستہ کہیں بھی جانے کا نہ ہو؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات واضح بتاؤں, پاکستان جو تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے, آئینی جماعت ہے, لیکن ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اپنے دھرنوں سے, کیونکہ ہم حقیقی معنی میں وہ جماعت ہیں جو کسی ایک علاقے کی جماعت نہیں ہے. سوابی سے لے کے کراچی تک, گوادر سے لے کے کوئٹہ تک, لاہور سے لے کے اسلام آباد, ہر جگہ پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم موجود ہے اور ہمارے نمائندگی موجود ہے, اور ہم نے ہمارے ورکر نے گراس روٹ لیول پہ سٹرگل کی ہے اور بڑے عرصہ سٹرگل کی ہے. یہ دو جماعتوں کا جو ایک سسٹم ہے نا, جس کی اجارہ داری بنی ہوئی تھی آل زرداری اور آل شریف کی, اس کو ہم نے توڑا ہے. تو ہم پوری طرح جانتے ہیں, پوری ذمہ داری سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم جانتے ہیں کہ لانگ مارچ کے کیا پیمانے ہیں اور لانگ مارچ کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور اس حکومت کو ٹکانے لگانے کے کیا پیمانے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم جب نکلیں گے ہم اپنا ہدف اچیو کریں گے. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ.